عام طور پر جب ہم امریکہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد شمالی امریکہ کا وہ ملک مراد ہوتا ہے جس کے حالیہ صدر جو بائیڈن ہے، جو کسی حد تک درست نہیں ہے۔ امریکہ صرف US تک محدود نہیں۔ دراصل امریکہ دو مختلف براعظموں کا نام ہے جن کو ان کی مخصوص لوکیشن کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا، جنہیں شمالی اور جنوبی امریکہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کو 12 اکتوبر 1492 میں اطالوی سیاح کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ امریکہ میں ہر سال 12 اکتوبر کو کولمبس ڈے منایا جاتا ہے اور اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ جس امریکہ کو ہم تصور کرتے ہیں اس کا اصل نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جسے دنیا آج سپر پاور مانتی ہے۔ US مختلف اسٹیٹس کے اتحاد کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ US ایک فیڈریشن ہے جس میں تقریباً 50 ریاستیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جب 50 ریاستیں ہیں تو ایک ملک کیسے؟ تو جناب فیڈریشن میں ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے رشین فیڈریشن، فیڈرل ڈیموکریسی ان انڈیا اینڈ پاکستان، اور بھی بہت سی زندہ مثالیں ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے حصے مل کے ایک سینٹرل پاور کو اپنی سوورینٹی سرنڈر کرتے ہیں، جس سے ایک فیڈریشن وجود میں آتی ہے۔ USA کا موجودہ دارالحکومت واشنگٹن DC ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے USA شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ شمالی امریکہ کی تقریباً 57% آبادی USA میں مقیم ہے۔ شمالی اور جنوبی امریکہ ویسٹرن ہیمسفیئر یعنی زمین کے مغربی حصے میں واقع ہیں، جنہیں مختلف اطراف سے آرکٹک، اٹلانٹک اور پیسفک اوشنز نے گھیرا ہوا ہے۔ شمالی اور جنوبی امریکہ کو مجموعی طور پر نیو ورلڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ باقی دنیا سے بعد میں دریافت ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شمالی امریکہ کی۔ شمالی امریکہ رقبے کے لحاظ سے تیسری اور آبادی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے۔ شمالی امریکہ میں تقریباً 23 ممالک ہیں، جن میں کینیڈا، USA، میکسیکو، کیوبا اور پاناما سر فہرست ہیں۔ شمالی امریکہ کا کل رقبہ تقریباً 95,40,000 اسکوائر مائلز ہے، جو دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 16% ہے۔ حالیہ اندازے کے مطابق شمالی امریکہ کی کل آبادی 60 کروڑ ہے۔ دنیا میں رقبے کے لحاظ سے کینیڈا دوسرا بڑا اور آبادی کے لحاظ سے USA تیسرا بڑا ملک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ بھی اسی شمالی امریکہ براعظم میں واقع ہے، جو کہ پولیٹیکلی ڈنمارک سے منسلک ہے۔ دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں سے ایک پاناما کنال بھی اسی براعظم کا حصہ ہے، جس کے ذریعے بحری جہاز اٹلانٹک اوشن سے پیسفک اوشن کے درمیان سفر کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جنوبی امریکہ کی۔ شمالی امریکہ کی طرح جنوبی امریکہ بھی ایک براعظم ہے۔ جنوبی امریکہ میں 12 ملک ہیں، جن کے نام برازیل، ارجنٹینا، پیراگوئے، چلی، بولیویا، وینزویلا، کولمبیا، پیرو، ایکواڈور، گیانا، یوراگوئے اور سرینیم ہیں۔ جنوبی امریکہ رقبے کے لحاظ سے چوتھے اور آبادی کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ جنوبی امریکہ کی کل آبادی تقریباً 44 کروڑ ہے، جو کہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 6% ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ایمیزون رین فورسٹ اور دنیا کا دوسرا بڑا دریا ایمیزون بھی اسی براعظم میں واقع ہے۔ فٹ بال کی دنیا کے مشہور ترین فٹ بالرز نیمار اور میسی کا تعلق بھی اسی براعظم سے ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ انہی دو براعظموں پر مشتمل ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ ان دو براعظموں پر محیط ہے تو سینٹرل امریکہ، لیٹن امریکہ اور اینگلو امریکہ کن چیزوں کے نام ہیں؟ دراصل یہ کوئی براعظم یا ملک نہیں ہے، یہ 3 مختلف ریجنز کی نشاندہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا میپ سینٹرل امریکہ کا ہے۔ سینٹرل یعنی وسطی امریکہ براعظم امریکہ کا وسطی جغرافیائی حصہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی پٹی ہے جو دونوں براعظموں کو ملاتی ہے۔ ٹیکنیکلی سینٹرل امریکہ شمالی امریکہ میں آتا ہے۔ سینٹرل امریکہ میں 7 ممالک ہیں، جن میں بلیز، گوئٹمالا، ایل سلواڈور، ہونڈورس، نکاراگوا، کوسٹا ریکا اور پاناما شامل ہیں۔ جدید ترین مین میڈ پاناما کنال بھی اسی ریجن میں واقع ہے، جو پاناما ملک کو 2 حصوں میں جدا کرتی ہے۔ دوسری جانب لیٹن امریکہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں کلونیل ایرا میں اسپین اور پرتگال کا قبضہ رہا ہے۔ لفظ لیٹن سے مراد لاطینی زبان ہے، جو اپنی اصل حالت میں تو موجود نہیں، لیکن یہاں پر اس کے لہجے خصوصاً اسپینش اور پرتگیز زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیٹن امریکہ میں براعظم جنوبی امریکہ، وسطی امریکہ، میکسیکو اور جزائر غرب الہند یعنی ویسٹ انڈیز شامل ہے۔ بنیادی طور پر لیٹن امریکہ کوئی جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ یہ ایک لسانی اور ثقافتی خطہ ہے جہاں ایک جیسی زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ US میں ایک اور اصطلاح یہ بھی استعمال کی جاتی ہے کہ US سے جنوب میں جتنے بھی ملک براعظم امریکہ میں موجود ہیں وہ تمام لیٹن امریکہ کا حصہ ہے۔ تیسری اور آخری ریجن اینگلو امریکہ ہے۔ اینگلو امریکہ سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں انگلش زبان کو بطور نیٹو لینگویج حیثیت حاصل ہے۔ اس علاقے میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا شامل ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ اس علاقے میں کافی عرصے تک برطانیہ نے حکومت کی ہے۔ یہ دونوں ممالک برٹش امپائر کا حصہ رہے، اس لیے انہیں اینگلو امریکہ کہا جاتا ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.